حاضرین، آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے بدعات کی مذمت اور سلف صالحین۔ گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر عید میلاد کے تعلق سے جو اصولی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی تھیں، ان باتوں کا اس موضوع سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کو اپنی کتاب قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے عبارت کیا ہے، یعنی دین نام ہے اللہ رب العالمین کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، اور یہی وہ دین ہے جسے صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا اور اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1500 سال پہلے ہی یہ بات کہی تھی۔ حضرت ارباس بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے ہی میں اس بات کی طرف نشاندہی کی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میں جو لوگ آئیں گے، میرے بعد میں جو لوگ زندگی گزاریں گے، ان قریب ان کے زمانوں میں، ان کے ادوار میں بہت سارے فتنے آئیں گے، بہت سارے اختلافات پیدا ہوں گے، امت کے اندر خلفشار پیدا ہوں گے، امت کے اندر فسادات پیدا ہوں گے، بہت سارے اختلافات رونما ہوں گے۔ لہذا ان اختلافات، خلفشار اور فسادات کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جب بہت زیادہ بدعتیں پھیل جائیں، بہت زیادہ اختلافات پھیل جائیں، بہت زیادہ امت کے اندر خلفشار پیدا ہو جائیں، تو ایسی صورت میں میری امت کے لوگوں پر میری سنت لازم ہے۔ علیکم بسنتی، تم لوگ میری سنت کو لازم پکڑنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے صحابہ کی سنت کو، میرے صحابہ کے عمل کو، میرے صحابہ کے منہج کو لازم پکڑنا۔ ہلاکت کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ہلاکت ظاہری، نمبر 2 ہلاکت معنوی۔ ظاہری ہلاکت کا مطلب ہے جیسے جسمانی اور مالی ہلاکت، اسی طرح سے معنوی ہلاکت کا مطلب ہے وہ ہلاکت جو دین کے اعتبار سے ہو، عقیدے کے اعتبار سے ہو، منہج کے اعتبار سے ہو، یعنی وہ آدمی جو سنت کی راہ پر نہ ہو، جس کا عقیدہ صحیح نہ ہو، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بعینہ عمل نہ کرتا ہو، وہ آدمی بھی ہلاکت و بربادی کی راہ پر چلنے والا ہے۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدعت کہتے ہیں ہی طریقۃ فی الدین مخترع تضاہی الشرعیہ، بدعت کہتے ہیں ایسا طریقہ، ایسا نیا طریقہ جسے دین کے اندر ایجاد کیا جائے اور اس طریقے کو ایجاد کرنے کے بعد اس کو شریعت کے مشابہ قرار دیا جائے، یعنی جو بھی عمل آپ ایجاد کریں، جو بھی عمل ایک بدعتی انجام دے، اس عمل کو شریعت کے مشابہ قرار دینے کی کوشش کریں۔ اور بدعت کو ایجاد کرنے کا مقصد خیر ہوتا ہے، بدعت کو ایجاد کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی قربت ہو، اللہ رب العالمین سے زیادہ نزدیکی حاصل کرنا ہوتی ہے، اور اسی طرح سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کا مقصد ہوتا ہے بدعت کو ایجاد کرنے کا۔ علیہ المبالغہ، اور بدعت ایسا عمل ہے جس عمل پر نہ تو صحابہ کرام نے کوئی عمل کیا، نہ تو نبی کی کوئی دلیل موجود ہے، اور نہ ہی اسلاف امت کے اندر اس کا کوئی اصل موجود ہے۔ اور صحابہ کرام جب ان کے سامنے بدعت کا تذکرہ ہوتا، کوئی آدمی بدعت پر عمل کرتا، بدعت کو انجام دیتا، صحابہ کرام مشتعل ہو جایا کرتے تھے، صحابہ کرام بھڑک جایا کرتے تھے۔ اس تعلق سے بہت سارے اقوال، بہت سارے فرمودات، بہت سارے آثار موجود ہیں۔ میں ان میں سب سے مشہور اثر حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے بدعت کو سمجھا ہے، کس طرح سے بدعت کا بہشکار کیا ہے، کس طرح سے صحابہ کرام نے بدعتیوں کی مذمت کی ہے۔ سنن دارمی کی روایت، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس فجر کی نماز سے پہلے گئے، فجر کی نماز سے پہلے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ عبداللہ بن مسعود، کوفہ کی مسجد میں، کوفہ کی جامع مسجد کے اندر
मैं जो अमल देख रहा हूं, जो मैं तरीका देख रहा हूं, वो तरीका मुझे नापसंद है। अनकरतुहु, वो तरीका मैं नापसंद करता हूं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि कूफा की जामे मस्जिद के अंदर वो कौन सा अमल है जिसे आप नापसंद करते हैं? हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि कूफा की जामा मस्जिद के अंदर 10-10 लोग, 12-12 लोग, 15-15 लोगों का एक हल्का है, अलग अलग हल्के बैठे हुए हैं। 10 लोगों का हल्का ये है, 20 का वो है, 15 का वो है, 12 का इधर बैठा हुआ है। कूफा की जामा मस्जिद के अंदर 10-10, 12-12, 15-15 लोगों का हल्का बना हुआ है और उनमें एक जिम्मेदार आदमी है, उनमें एक बड़ा आदमी है और वो ये कहता है, जब वो आदमी ये कहता है कि 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहो, तो पूरे हल्के के लोग 100 मरतबा अल्लाह अकबर कहते हैं। जब वो आदमी कहता है कि 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहो, तो पूरे हल्के के लोग 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कहते हैं। जब वो आदमी कहता है कि 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, तो पूरे हल्के के लोग 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं। ये अमल ऐसा अमल है अब्दुल्ला जो मैंने नबी के ज़माने में नहीं देखा, हमने ये अमल कभी देखा ही नहीं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू मूसा अशअरी से पूछा कि आपने उन लोगों से क्या कहा? अबू मूसा अशअरी ने फरमाया कि मैंने उन लोगों से कुछ नहीं कहा, मैंने सोचा कि आप बड़े आलिम हैं, आप ज़्यादा इल्म वाले हैं, पहले मैं इसका तज़किरा आपके पास कर दूं, मैं आपको आकर के बतला दूं, आप ज़्यादा जानकार हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पास गए, कूफा की जामा मस्जिद के अंदर गए, जहां ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह का विर्द हो रहा था। लोग हल्का बना करके, जमात बना करके बाकायदा इन कलिमात का विर्द कर रहे थे। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गए और कहा कि ये क्या कर रहे हो? अभी नबी के सहाबा मौजूद हैं, तुम्हारे सामने नबी के सहाबा, बहुत सारे सहाबा मौजूद हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े अभी तक पुराने नहीं थे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बर्तन हैं वो बर्तन अभी टूटे नहीं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन अभी भी सलामत है, और तुमने अभी से इन आमाल का, इन बिदआत का ईजाद करना शुरू कर दिया। यानी नबी का जमाना अभी गुजरा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दौर था वो दौर अभी हालिया दौर है, और तुम लोगों ने नबी के जाने के बाद इस तरह के अमाल अंजाम देने लगे। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फटकार लगाई उन लोगों को। नबी के सहाबा मौजूद है, नबी के सहाबा ने ऐसा अमल नहीं किया, और कूफा की जामा मस्जिद के अंदर बैठ करके ला इलाहा इल्लल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर का विर्द लगाते हो। ये अमल बज़ाहिर ठीक है, ये अमल देखने में अच्छा है, लेकिन ऐसा अमल सहाबा ने नहीं किया। नबी ने कभी भी ऐसे अमाल को अंजाम देने का हुक्म नहीं दिया। उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ और कहा कि मा अरदना इल्लल खैर, अब्दुल्ला हम ये जो कर रहे हैं, हम नेकी के लिए कर रहे हैं, हम ये जो कर रहे हैं खैर के लिए कर रहे हैं, इस तरह का अमल करने से क्या नुकसान है? अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया वकम मिन मुरीदिन लन युसीबहु खैरन, बहुत सारे ऐसे नेकी के मुतलाशी, बहुत सारे मुरीद ऐसे अमाल अंजाम देते हैं, बज़ाहिर उनको लगता है कि हमें नेकी मिलेगी, लेकिन उनको कोई अजर नहीं मिलता है, उनको कोई नेकी, कोई सवाब नहीं मिलता है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कूफा की जामा मस्जिद के अंदर हल्के में बने हुए हल्का लगा करके सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने वालों का बहिष्कार किया। उस अमल को फटकार लगाई, बिदातियों को डांट और फटकार लगाई कि अभी नबी का जमाना नहीं गुजरा और तुम इस तरह के अमाल अंजाम देने लगे। मेरे भाई और दोस्तों, अभी आज तकरीबन 9-10 बजे जो कॉलोनी के अंदर जो ड्रामा हुआ, अगर अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आज यहां मौजूद होते, आप बताओ क्या वो हुक्म देते? नबी की नात पर, कव्वाली के नाम पर बाकायदा गाने बजे हैं, गाने डीजे में। आज और आपको सुन करके हैरत होगी, हर साल 12 रबीउल अव्वल के मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से उठ करके सिर्फ पूरी दुनिया के मुल्कों में 3 मुल्कों का दौरा करते हैं। इंडिया का दौरा करते हैं, पाकिस्तान का दौरा करते हैं और बांग्लादेश का दौरा करते हैं, और किसी मुल्क के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जाते। ऐसा लगता है कि नबी थे, सिर्फ इंडिया के नबी थे, पाकिस्तान के नबी थे, बांग्लादेश के नबी थे। ऐसा जो तमाशा किया गया, आप बताइए, कूफा की जामा मस्जिद के अंदर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करने वालों को अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फटकार लगाई। और आज जो डीजे लेकर के गुजर हुआ, जिसमें गाने चलाए गए नबी के नाम पर, नबी की कव्वाली के नाम पर जिस तरह से गाने चलाए गए, अगर अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होते तो आज कौन सा हुक्म देते? इस जमात को कौन सा हुक्म देते? मेरे भाइयों और दोस्तों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमल किया है, हमें वही अमल करना है, और जैसे किया है वैसे ही करना है। जिस अमल को नबी ने जिस तरह से किया है, हमें उस अमल को बेआईनी ही हूबहू उसी तरह से अंजाम देना है। एक असर हजरत नाफे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं, जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है, एक आदमी ने अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास छींका, उसे छींक आई, छींक आने के बाद
آپ کو معلوم ہے چھینکنے والا الحمدللہ کہے گا. اس چھینکنے والے نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چھینکنے کے بعد فرمایا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. چھینکنے کا جواب دیا اس نے. چھینکنے کے بعد کیا پڑھا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. حضرت عبداللہ بن عمر نے اس چھینکنے والے سے کہا سنو آپ نے یہ جو لاسٹ میں جو کلمہ بہایا ہے والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بظاہر ٹھیک ہے، بظاہر ٹھیک ہیں، لیکن یاد رکھو میرے نبی نے چھینک کے آنے کے بعد صرف اور صرف الحمدللہ کہنے کو بولا ہے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نہیں بولا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم نہیں دی ہے. میرے بھائی اور دوستو، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہو، کتنا بہترین جملہ ہے. لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی نے جو عمل کیا ہے ہمیں وہ عمل کرنا ہے اور بعینی اسی طرح سے کرنا ہے. نبی نے جو کلمات جو دعائیں ہمیں سکھلائی ہیں ان دعاؤں کے اندر ہم اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے اگر کوئی آدمی سنت کی مخالفت کرتا ہے، سنت کی مخالفت کرتا ہے، وہ عذاب الہی سے دوچار ہو سکتا ہے. حضرت امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، وہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. سعید بن مسیب مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور فجر کی اذان ہو چکی تھی، جماعت ابھی باقی تھی، جماعت ابھی کھڑی نہیں ہوئی تھی. ایک آدمی آیا اور اس نے دو دو کر کے کئی رکعتیں نماز شروع کر دی. آپ کو معلوم ہے فجر میں 4 رکعت نماز ہے، 2 سنت 2 فرض. اس آدمی نے جماعت سے پہلے کا جو ٹائم ہے اس ٹائم میں اس نے 2 رکعت کر کے کئی سنتیں ادا کرنا شروع کر دی. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے. جب وہ آدمی سنتوں سے فارغ ہوا تو حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منع کیا، بولے کہ آپ اس طرح سے مت کرو، لا تفعل، اس طرح سے مت کرو. اس آدمی نے سعید بن مسیب سے کہا، اس آدمی نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر بھی عذاب دے گا؟ دیکھیے کسی وقت میں نے کہا تھا کہ شرک کو سمجھانا بہت آسان ہے، شرک کو سمجھانا بہت آسان ہے، لیکن بدعت کو سمجھانا بہت مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زہر کی شیشی پر شہد لکھا ہوتا ہے. ایک آدمی سنت کی مخالفت کر رہا ہے، منع کرنے پر اس نے کہا کہ عبداللہ یہ بتلاؤ، سعید یہ بتلاؤ، کیا نماز پڑھنے پر بھی اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا؟ آج لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم اگر عید میلاد کے لیے گلیوں میں نکلتے ہیں تو کون سا ہم بہت برا کام کرتے ہیں بھائی؟ نبی کا ذکر کرتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، درود و سلام پاتے ہیں، اچھا ہی تو ہے. میرے بھائی اور دوستو، اس طرح کے جوابات بہت پہلے لوگوں نے دیے ہیں. اس آدمی نے کہا کہ آپ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر بھی عذاب دے گا؟ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے عالم دین، اس امت کے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں سنت کی مخالفت پر عذاب دے گا. نبی کی سنت صرف 2 رکعت ہے، نبی نے فجر کی فرض نماز سے پہلے صرف 2 رکعت نماز ادا کی ہے. اب اگر کوئی آدمی 4-6 رکعتیں ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے رسول کی سنت کی مخالفت پر عذاب دے گا. یہ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان. اسی طرح سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا من این احرم، امام مالک یہ بتلاؤ کہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ حج اور عمرہ کرتے سمے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا جاتا ہے. اس آدمی نے حضرت امام مالک سے پوچھا کہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ذوالحلیفہ سے احرام باندھو. اس نے کہا نہیں، میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں نبی کی قبر کے پاس نبی کی مسجد سے احرام باندھوں. کتنی اچھی بات ہے بھائی، نبی کی قبر کے پاس سے، نبی کی مسجد کے پاس سے احرام باندھنا کتنی اچھی بات ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لا تفعل، اس طرح سے مت کرو، نبی کی قبر نبی کی مسجد کے پاس سے احرام مت باندھو. سنت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ذوالحلیفہ سے احرام باندھا کرتے تھے. وہ آدمی ناراض ہو گیا امام مالک کے پاس، امام مالک کے اوپر ناراض ہو گیا. لیکن کیا یار باندھنے میں کیا دقت ہے بھائی؟ نبی کی قبر ہی تو ہے، مسجد ہی تو ہے، میلاد کے لیے جلسے نکالتے، کیا دقت ہے اس میں؟ نبی کا نام لیتے ہیں، تذکرہ ہوتا ہے، بریانیاں بڑھتی ہیں، غریبوں کا بھلا ہوتا ہے، سارے لوگ خوش ہوتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں. ہاں ایک دن چھٹی کا موقع مل جاتا ہے، دکانیں بند ہو جاتی ہیں، مزہ آتا ہے. پریشانی کیا ہے میرے بھائی اور دوستوں؟ نبی کی قبر کے پاس سے احرام باندھنا منع ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم ہلاک نہ ہو جاؤ، مجھے ڈر ہے کہ تم گمراہی کی طرف نہ چلے جاؤ. وہ آدمی جب بہت زیادہ ضد کرنے لگا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ نبی کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، جو لوگ نبی کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے، ان پر کوئی دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے، یا ان پر کوئی فتنہ نہ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اعلان قرآن کریم کے اندر کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت کریمہ پڑھ کر کے اس آدمی کو سمجھایا۔ میرے بھائی اور دوستو، لہذا بدعات کو سمجھانا بہت مشکل ہے، اور آپ کو شاید آپ کو یاد ہو، آج کے دن ایک شعر بہت زور و شور کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اس شعر کے اندر، دونوں مصروں کے اندر کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی گئی۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، اور واقعی ہزاروں عیدیں ہیں لوگوں کی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 2 ہی عیدوں کا تذکرہ کیا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ مسلمانوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی تیسری عید نہیں ہے، لیکن لوگوں نے ہزاروں عیدیں ایجاد کی۔ اسی طرح سے فرمایا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ کون سی دلیل ہے بھائی؟ کون سی دلیل ہے کہ ابلیس کے علاوہ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ ابلیس تمہارے تھرکتے ہوئے قدم، تمہارے تھرکتے ہوئے کمر کو دیکھ کر کے خوشیاں مناتا ہے، تمہارے ان جلوس کو دیکھ کر کے خوشیاں مناتا ہے، اور ابلیس کو اس بات کا ٹینشن ہے، اس بات پر دکھ ہے کہ اگر کوئی جماعت دنیا کے اندر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے گستاخی نہیں کرتی ہے، وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ اگر ابلیس کو کسی جماعت سے بہت زیادہ تکلیف ہے تو اہل حدیث جماعت سے ہے، اہل سنت سے ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، کون سی دلیل ہے کہ عید نہ منانے پر، میلاد نہ منانے پر ابلیس خوش ہوتا ہے؟ ابلیس کی خوشی کے لیے بھی آپ کو دلیل لانا پڑے گی۔ ابلیس خوشی مناتا ہے، اور آپ بتائیں، میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر پورا ایک شجرہ، ایک پوری تفسیر میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال تک نبوت کے منصب پر فائز رہے، کبھی آپ نے اپنی میلاد نہیں منائی۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، ان کا دور 30 سال ہے، 30 سالوں کے اندر خلفائے راشدین نے کبھی بھی جشن میلاد کا اہتمام نہیں کیا۔ صحابہ کرام کا دور 110 ہجری پر جا کر کے ختم ہوتا ہے، لیکن 110 ہجری تک کسی بھی صحابی نے جشن عید میلاد کا اہتمام نہیں کیا۔ تابعین کا دور 220 ہجری پر ختم ہوتا ہے، کسی بھی تابعی سے جشن میلاد کا اہتمام کا ثبوت نہیں ملتا۔ اسی طرح سے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کسی بھی امام نے جشن عید میلاد کا اہتمام نہیں کیا۔ اسی طرح سے پیر پیراں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی کبھی، ان کو 88 سال کی عمر ملی، یعنی ان کی زندگی میں 12 ربیع الاول جشن میلاد کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ 88 مرتبہ آیا، لیکن امام مالک عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی جشن میلاد کا اہتمام نہیں کیا۔ میرے بھائی اور دوستوں، کسی شاعر نے کہا تھا، ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، ہاتھ بے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں۔ آج کے لوگوں نے پیغمبروں کو رسوا کیا ہے، آج کے امتیوں نے نبی کو رسوا کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا، آج شاعر نے کہا تھا، مجھے وہ بھیڑ دیکھ کر کے، علامہ اقبال کا ایک شعر کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے بھائیو دوستو، یہ ہمارا دین ہے؟ ڈی جے بجانا یہ دین ہے؟ ڈی جے پہ ڈانس کرنا یہ دین ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میوزک کے ساتھ لینا یہ دین ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ اور آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب کوئی قوم بدعت کا ایجاد کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم سے اسی کے مثل ایک سنت کو اٹھا لیتا ہے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق اس بدعتی کو نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی بدعت کا ایجاد کرے اور بدعت کو ایجاد کرنے کے بعد اس بدعت کو بدعت حسنہ کا نام دے، اچھی بدعت کا نام دے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا انہ زعم ان محمد خان الرسالہ، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کا الزام لگاتا ہے کہ نبی نے دین کو پہنچانے میں کوتاہی کی ہے، نبی نے رسالت کو پہنچانے میں کوتاہی کی ہے۔ عید میلاد شریعت کا حصہ ہے، عید میلاد منانے سے نیکی ملتی ہے، نبی نے اس بات کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ ہم اشارہ کرتے ہیں عید میلاد مناؤ، یہ شریعت کا حصہ ہے۔ دین کے کامل ہونے پر وہ آدمی اعتراض کرتا ہے، نبی کے خائن ہونے کا الزام لگاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچایا ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، معجم الاوسط کی روایت،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना अल्लाह क़द हजब अत-तौबता अन कुल्ली साहिब बिदा, अल्लाह ताला हर साहिब बिदात से, हर बिदाती से अल्लाह ताला ने तौबा को छुपा रखा है। आदमी कोई भी गुनाह करे, आदमी शिरक भी कर ले जाए, शिरकी अमाल भी कर दे, उस आदमी को तौबा की तौफीक मिलती है, आदमी को तौबा की तौफीक मिलती है। लेकिन अगर कोई आदमी बिदात के अंदर मुलव्विस है, बिदात पर अमल करता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला बिदाती से तौबा की तौफीक को छीन लेता है। मेरे भाइयों दोस्तों, हौज़ कौसर पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होंगे, सही बुखारी की रिवायत, लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से पानी पीने के लिए आएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से पानी पिलाएंगे। कुछ लोगों को फरिश्ते पीछे कर रहे होंगे, लाइन से हटा करके उनको धुतकार रहे होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देखेंगे तो उनको कहेंगे कि उनको आने दो, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, ये मेरी उम्मत के लोग हैं, इनको आने दो पानी पीने के लिए। फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेंगे ऐ नबी, आपको नहीं पता कि इन लोगों ने आपके जाने के बाद आपके दीन को किस किस अंदाज से बदल दिया था, इन लोगों ने आपके दीन में किस तरह से बिदातों का ईजाद किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सुनेंगे तो आप फरमाएंगे सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, मेरे बाद जिन लोगों ने दीन के अंदर तब्दीलियां की थी, मेरे बाद जिन लोगों ने दीन के अंदर बिदातों का ईजाद किया था, उन लोगों को मुझसे दूर कर दिया जाए। मेरे भाइयों और दोस्तों, बिदात पर अमल करना, बिदात को ईजाद करना हौज़े कौसर से महरूमी का सबब है।